اور قانون ہر خطے اور ہر جگہ کے لیے سود مند اور فائدے مند اور تمام عالمی انسانیت کے ہر طبقے کے لیے برابر اور موافق ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے ایک ایسا دستور العمل دیا جس دستور العمل میں کسی خاص طبقے کا مفاد مد نظر نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کی بنیاد عالمگیر اصول اور نظری عقیدے پر قائم ہے جن میں عالم انسانیت کی فلاح اور حیات انسانی کے تمام شعبوں کو مد نظر رکھا گیا ہے. اسلام ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ اسلام سہل دین ہے، سہل دین ہے، دین فطرت ہے جس میں نہ تنگی ہے، نہ بندش ہے، نہ گرا ہے، نہ بوجھ ہے، نہ ہی اپنے ماننے والوں کو ترقی سے وہ روکتا ہے، نہ کاروبار سے روکتا، نہ بزنس سے روکتا، نہ تجارت کو روکتا، نہ کاروبار کے پھیلانے پر پابندی لگاتا ہے، بلکہ اسلام مکمل ترقی اور کامیابی کا کیا ہے راستہ ہے. جینا بہت سارے لوگ، یہ ہمارے ملکوں کی میں بات بتا رہا ہوں، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، افغانستان، اذان ہوتی ہے دکان میں بیٹھے ہیں، فیکٹری چل رہی ہے، سب کچھ، نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ ڈر رہتا گراہک نہیں چلتے، گراہک کے خوف نہیں جاتے، بعد میں پڑھ لیں گے. یا بعض لوگ 3-3 4-4 وقت کی اکٹھے پڑھ لیتے ہیں. استغفر اللہ، یہ پتہ نہیں کون سی نماز انہوں نے ایجاد کی ہوئی، نماز ہی پڑھنے لگا. اللہ کے بندوں مجھے ایک بات بتاؤ، وہ آدمی نماز چھوڑ کر اپنی دکانوں کے اوپر بیٹھ کر آج ہمارے ملکوں میں جو تاجر یاب جو بنے ہوئے ہیں، بتاؤ وہ زیادہ مالدار ہیں یا عربوں کے اندر دکانوں کو نماز کے وقت کلوز کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، پھر کھولا جاتا ہے، یہ زیادہ مالدار ہیں یا ہمارے ملکوں کے مسلمان زیادہ مالدار ہیں؟ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ غریب ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یار یہ آدھا گھنٹے دکان 15 منٹ پہلے بند، 15 منٹ نماز 15 منٹ بعد، یعنی اگر آپ حساب لگاؤ تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹیوں میں 2 گھنٹے تو نماز کو وضو بنانے میں لگ جائیں. یہ فالتو کام کر رہے ہیں بیچارے، پھر بھی یہ مالدار ہیں اور بڑے چیڑیاں سب بڑے عقلمند بڑے ہم ہیں، پھر بھی ہم کاسے گدائی لے کے بھیک مانگ رہے ہیں. ہندوستان میں ایک لیڈر نے، وزیر نے یہ بات کہی تھی کہ عرب دیش میں ایک اللہ کو پوجتے ہیں، ایک پرماتما کو پوجتے ہیں تو زمین سونا اگل رہی ہے. ہمارے ہاں 36 کروڑ پوجتے ہیں، بیبی کٹورا لے کے ہم بھیک مانگ رہے ہیں. یہاں نماز پڑھتے ہیں یارو، سنو، اگر روحانی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو مادی مثالوں سے سمجھ لو. یہاں نماز کے وقت دکانیں بند ہوتی، سب گلیاں بند ہوتی، سب مچھلیاں بند ہوتی، سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. بھلے کوئی ہم نے ہندوستانی پاکستانی بنگلہ دیشی نہ جائے، وہ بات الگ، وہ اس کا امام ہو جائے، لیکن قانون ہے، نظام ہے، یہ بند کر دیا جائے. پھر بھی اللہ اتنی عطا فرماتا ہے. ہمارے یہاں کون کا پھر بھی اتنی پریشانی اور غربتیں اور یہ ہے. سنو، رنڈی کوئی کام کرے، طوائف کوئی کام کرے، اسے کوئی نظر نہیں اٹھا کر کے دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی مومن، اگر کوئی پاک بات عورت بے نقاب ہو کر کے چلے شریف گھرانے کی تو اسے ہر ایک نظر اٹھا کر کے دیکھے گا، کہے گا یہ تو شریف گھرانے کی تھی، اسے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ یہ جو جرم کرتے ہو، یہ آپ شریف ہیں، نیک ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کرنے لائے اللہ پڑھتے ہیں، اس لیے آپ کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، ڈبل جرمانہ اور ڈبل گرفت آپ کی ہو سکتی ہے کافر و مشرکوں کی. تو وہ امہلہم، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی ڈوری چھوڑ دی ہے، وہ دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، آخرت میں تو ان کا جہنم ہے، لیکن آپ کو تو وہاں بھی لینا ہے نا، تو یہاں ذرا محنت کرو. اس لیے ہم مسلمان ہیں میرے عزیزوں کہ ہم اللہ کی، ہمارا دین، ہمارا اسلام کاروبار اور ترقی سے نہیں روکتا ہے. اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. میرے بندو، میں تمہیں آسانی چاہتا ہوں، تمہارے اوپر سختی اور تنگی نہیں چاہتا ہوں. اسی لیے نماز کا حکم دیا تو اس کے لیے وضو کا حکم دیا، غسل کا حکم دیا، قیام کو فرض قرار دیا. لیکن اسلام نے یہ بھی کہا اگر تمہیں پانی نہ ملے، ناپاک ہو گئے ہو تو ہو گئے ہو، بے وضو ہو تو ہو گئے ہو، کوئی بات نہیں. بدن کے اوپر پانی لگنے سے اگر تمہیں ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، تو تیمم کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ تیمم کر لیا کرو. مٹی کے اوپر ایک دفعہ ایسے ہی ہاتھ کو مارو اور اس کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھ کو کلائیوں تک
کر کے اپنے چہرے کے اوپر مسل لو، خلاص تیمم ہو گیا، تیمم کر لیا کرو. یا کسی بیماری کسی بھی مجبوری کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیا کرو. اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کر کے نماز پڑھ لیا کرو. اس نے رمضان المبارک کے روزے ہمارے اوپر ایک مہینے کے فرض کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں، لیکن ہماری اور ہم سفر کی حالتوں، بیماری اور سفر کی حالتوں میں اس نے روزہ توڑنے والے اور اسے روزہ توڑنے کا حکم دیا اور اسے بعد میں قضا کرنے کا حکم دیا گیا. سفر ہے، ہو سکتا ہے صحیح نہ کر سکو، ہو سکتا ہے تکلیف ہو جائے، مشقت ہو جائے، روزہ نہ رکھو، کوئی بات نہیں، بعد میں قضا کر لیا کرو. پورے 11 مہینے باقی ہیں، پورے اور ایک مہینے میں 1-2 روزہ رکھ لو گے تو بھی پورا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اگر اس نے ہمیں زکات دینے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ لیکن کیا آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جاؤ زکات نکالنے کے لیے محنت کرو، مزدوری کرو، خوب محنت کرو تاکہ اتنا پیسہ کماؤ کہ زکات نکالو؟ بولو. اللہ نے یہ کہا ہے آپ سے؟ کیا یہ کہا ہے جب طاقت ہوگی تو، جب مالک نصاب بن جانا تو فرض ہے زکات دینا، لیکن کس کے لیے؟ جو مالک نصاب ہو. اللہ یہ دین کی آسانی نہیں تو اور کیا ہے. چاہتا تو کہہ سکتا تھا نماز تمہارے اوپر فرض ہے، کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، زکات بھی تمہارے اوپر فرض ہے کبھی بھی، لیکن نماز زکات میں چھوڑ دی. پیسہ ہے تو دینا، نہیں ہے تو مت دینا، تمہارے اوپر کوئی پوچھتا. حج کرنا فرض ہے، زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اور وہ بھی اگر راستے صحیح ہیں، سہولتیں ہیں تو تمہارے لیے ضروری ہے. اگر راستے میں چور ہیں، بٹیرے ہیں اور لٹیرے ہیں، رہسن ہیں تو تمہارے لیے وہ بھی کیا ہے؟ معاف ہے، وہ بھی فرض نہیں ہے. زندگی خطرے میں ہے تو جان بچانا ضروری ہے، جان کھو کر کے جان کھونا یہ جائز نہیں ہے. تو اسلام کے اندر کتنی آسانی ہے. تو یہ دین آسان ہے، سہل ہے، ہر ایک کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر جگہ کے لیے ہے. اس لیے ہم سب کیا ہیں؟ اور اس لیے بھی مسلمان بھی ہیں کہ تمام دینوں میں سب سے افضل ترین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی دین اسلام ہے، کیونکہ اس کے عقیدے، اس کے اعمال اور اس کے طریقے عبادت اور اللہ رب العزت کی طرف قریب بڑھنے سے انسان مہذب ہو جاتا ہے. انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مہذب ہو جاتا ہے، شریف ہو جاتا ہے. اس کے اصول اور قوانین ایسے مکمل اور ایسے پاکیزہ ہیں کہ اس سے سیرت بلند ہو جاتی ہے، کیریکٹر کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے. آدمی چور ہے تو شاہ بن جاتا ہے، آدمی زانی ہے تو پاکباز بن جاتا ہے، بے نمازی ہے عبادت نہیں کرتا تو نمازی بن جاتا ہے. تمدنی، معاشرتی، اقتصادی، عمرانی حالات اس اسلام کی وجہ سے سدھر جاتے ہیں. اس کے اندر وہ وسائل موجود ہیں. تو اس لیے ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اسلام کے ہر حکم اور ہر قانون کے اندر اعتدال ہے، توازن ہے، بیلنس ہے. اسلام نماز کا حکم دیتا ہے مگر اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر تسبیح اور مصطفیٰ لے کر کسی جنگل اور کسی دریا یا کسی سمندر کے کونے لے کے جگہ بیٹھ جاؤ. دیتا گھر میں بھی رہو اور نماز بھی مسجد کے اندر ادا کرو. اسلام نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن کیا رات اور دن نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے؟ نہیں. 5 ٹائم کا نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے. ادا کیے جاؤ. تمہیں اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، بچوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں، ماں اور باپ کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں. کاروبار ہے، آپ کے پڑوسی ہیں ان کے بھی حقوق، مہمان ہیں ان کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں. اپنی تجارت ہے اس کا بھی تمہیں خیال. کتنا اچھا اور کتنا معتبر اور کتنا پیارا دین ہے. ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے اور اپنے اللہ کے بھی حقوق کو ادا کرنے کا. اللہ اکبر. وہ انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے. ہم اس لیے بھی مسلمان ہیں کہ اسلام ہمیں اللہ کے راستے میں مال و دولت کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس پر لامحدود اجر و ثواب. ایک کھجور کا چھلکا بھی اگر آپ نے دے دیا، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ واتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک آدھے کھجور بھی کسی کو دو جہنم سے بچ جاؤ. اللہ اکبر. صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن وہیں پر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اپنے گھر کا پورا اثاثہ لے جا کر کے کسی کو دے دو اور اپنے بال بچوں کو ننگا کر کے دوسروں کو کپڑے پہناؤ. اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے ان کے بھی حقوق کو فراموش نہ کرو. خود مفلس نہ بنو دوسرے کو مالدار بنانے کے چکر میں. خود مفلس کیوں؟ ایک مفلس کو تم مالدار بناؤ گے تو خود مفلس ہو جاؤ گے. اس لیے خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ. اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ روزے رکھو، مگر مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرماتا ہے
क्योंकि इससे तुम कमजोर हो जाओगे और उससे सख्त तकलीफों की मशक्कत बढ़ जाएगी। बेशक जिंदगी इस्लाम ये हुक्म देता है कि हम जिंदगी में हम हज करें, लेकिन ये शर्त लगा दी कि जिंदगी में एक ही दफा तुम्हारे ऊपर हज करना फर्ज है, बार बार करने पर तुम्हें मशक्कत हो सकती है। कितना बड़ा रहमान और कितना बड़ा रहीम है हमारा अल्लाह। अगर नमाज की तरह बार बार हर साल हज करने का हुक्म दिया जाता तो क्या हाल होता आप सोच सकते हैं। जब ये हाल है एक दफा करने का कि आदमी की हालत सटक जाती है, वहां क्या होता। इस्लाम जहाद का हुक्म देता है कि जहाज फर्ज है ज़िरवत इस्लाम में, लेकिन उसके शुरूत बतलाता है, उसके आदाब बतलाता है फितनो फसाद के खत्म करने का। वो जब मुल्क के अंदर फितनो फसाद खत्म हो जाए तो किसी आदमी के खून को पूरी दुनिया का खून करार देता है इस्लाम। चाहे वो काफिर हो, यहूदी हो, नसरानी हो, कोई भी हो, किसी को भी कत्ल करने का नाजायज तौर पर हक हो। ये जो बम ब्लास्टिंग हो रही है जिहाद के नाम पर, फना के नाम पर, फना के, ये सब इस्लाम ये सब इनके अपने करतूत है। इसका इस्लाम से कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं है, ना ये इस्लामी जहाद। इसी तरह इस्लाम हर मुसलमान को जहाद का हुक्म देता है, लेकिन अपाहिज को, माजूर को, लेवलूनों को, लंगड़ों को, औरतों को, मरीजों को, बूढ़ों को जहाद करने का हुक्म। इस्लाम ये कहता है कि जो तुम्हारे मद्दे मुकाबिल हैं उनको कत्ल कर देना जो तुमसे जहाद करने आ रहे हैं, लेकिन अगर उसके अंदर बूढ़े हैं, उसके अंदर औरतें हैं, उसके अंदर माजूर हैं, उसके अंदर बीमार हैं, इस्लाम कहता है उन्हें हाथ भी न लगाना, न दरख्त काटना, न फसलें खराब करना, न जानवर ज़ब्ह करना, न किसी को भी। इस्लाम सफाई, पाकीज़गी, पारसाई, तक़वा, परहेज़गारी, अखलाक़ हसना, इफ़्फ़त, पाकदामनी, उख़ुव्वत, मुसावात, भाईचारगी और गैर मुस्लिमों के साथ रवादारी, छोटों के ऊपर शफ़क़त, बड़ों की ताज़ीम और तकरीम और उनका एहतराम, गुलामों और लौंडियों और यतीमों और बेवाओं और मिस्कीनों और मजदूरों वगैरह के साथ, सबके साथ हुस्न सलूक की इस्लाम तालीम देता है। और ऐसी तालीम किसी दूसरे दीन और धर्म के अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं और हमें इस्लाम से मोहब्बत है, और इसीलिए हम मुसलमान। और भी मेरे अजीजों, ये जो है ना, ये जो कुछ बयां हुआ है, ये दफ्तरे क्या है वो शेर, जो कुछ बया हुआ है वो आगाज बना था। इस्लाम की कितनी तारीफ करें। आप ये सोचें कि इस्लाम की तारीफ खत्म हो गई, अरे हम थक गए, हम खत्म हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम जैसी अजीम शान नेमत के महासिन और उसकी खूबियां ये खत्म हो सकती नहीं हो सकती मेरे अजीजों। इसलिए मैं वक्त ज्यादा में लेते हुए, इसलिए हम मुसलमान हैं कि इस्लाम के अंदर ये है, ये है, ये है। अब आपकी समझ में बात आ रही नहीं है। बोलो, अगर आपसे कोई पूछे कि आप मुसलमान क्यों, तो आप कह दोगे हमारे माँ बाप मुसलमान इसलिए मुसलमान। बोलो, नहीं कहोगे ना, नहीं कहोगे ना, इंशाअल्लाह बोलो नहीं कहेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे हम मुसलमान इसलिए, हम मुसलमान इसलिए है नहीं। चलो 2-3 बातें ही बता देना, मैं समझता हूँ वसूल हो जाएगी। पूरी तो नहीं बता सकते, 2-4 बातें ही आपके जहन के किसी गोशे में अगर रोशन बने तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो गया मैं, और आप भी कामयाब हो गए। बहरहाल ये इस्लाम के महासिन और इस्लाम की खूबियां, और इसीलिए हम मुसलमान हैं, इसीलिए हमें इस्लाम से मोहब्बत है, इसीलिए हम इसकी दावत दुनिया वालों को देते हैं। क्यों? युख़्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, इस्लाम लोगों को तारीकियों से निकालकर रोशनी में लाता है, बस्तियों से उठाकर उन्हें रिफतें और बुलंदियां अता फरमाता है, नर्क से निकालकर स्वर्ग में पहुंचाता है, दोज़ख से निकालकर जन्नत में पहुंचाता है। ये इस्लाम है, यही अल्लाह का पसंदीदा है, नबियों का है, पूरी कायनात मुसलमान है, इसलिए हम सब मुसलमान हैं। इसलिए ऐ दुनिया के लोगों, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, मेरा मैसेज, मेरा पैगाम, मेरा उपदेश पहुंच रहा है, हम तुम सबको दावत देते हैं, आओ इस्लाम को पढ़ो जो कुरान में है, जो नबी के फरमान में है। इंशाअल्लाह ताला तुम भी मुसलमान हो जाओगे। इंशाअल्लाह ताला तासुब को छोड़ो, अपने दीन और धर्म को छोड़ो, तमाम तागूत और तमाम कुफ्र काफिर इनकार करो, बुत क्या और तमाम देवी देवता और तमाम गैरुल्लाह की परस्तिश का इनकार करो, पूजा उनकी मत करो, सिर्फ एक अल्लाह की करो। मुसलमान बन जाओ, नमाजी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, इस्लाम के दामन में आ जाओ। इंशाअल्लाह ताला इसी के अंदर मुक्ति है, इसी के अंदर निजात है, और इसी के अंदर स्वर्ग है, इसी के अंदर जन्नत है, और इससे हटोगे तो नर्क है, जहन्नम है।